ورلڈ الزیمرز ڈیزیز کا سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی آگاہی کریٹ کرنا میڈیکل پروفیشنلز میں، ڈاکٹرز کمیونٹی میں اور ساتھ ساتھ عوام میں. ہمارا مین جو فوکس ہے وہ عوام کی طرف ہے کہ یہ کیوں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ لیٹ ایج میں کئی بیماریوں کا بیسکلی جنم دینا ہوتا ہے، جس طرح سے ڈائبٹیز ہوتی ہیں، شوگر کو جس کو ہم کہتے ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، پھر کارڈیک ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، مگر ساتھ ساتھ نیورولوجیکل بھی کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جس میں بھول جانا، جسے ہم میڈیکل ٹرم میں ڈیمینشیا کہتے ہیں. بیسکلی بات کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ نالج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈیمینشیا کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں. دیر آر 9 ٹائپس آف ڈیمینشیا، جس میں ویسکولر ڈیمینشیا ہوتا ہے، سوڈو ڈیمینشیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ڈیمینشیا کی ٹائپ ہے وہ الزیمرز ڈیزیز ہے. الزیمرز ڈیزیز بیسکلی ہے یہ کہ اس میں دو چیزوں کا بہت زیادہ ہونا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک سرٹن ایج کے بعد، یوزلی آفٹر 60 to 65 ایئرز آف ایج، وہ چیزوں کو بھولنے شروع ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی. اور پھر دوسرا بیہیویئرل چینجز. تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے فیملی ممبرس کو بھی، اور اس کو ڈیزیز کنسیڈر کرنا، نہ کہ یہ کہ ہم ان کو ان اولڈ ایج پرسنس کو ان کو اگنور کریں. تو ویسے پوری دنیا میں کیونکہ یہ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے، ایز سچ اس کی اس وقت کوئی ٹریٹمنٹ تو اویلیبل نہیں ہے اسپیسیفکلی، بٹ چونکہ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہیں تو ہم ڈیزیز کو مزید ورس ہونے سے اس طرح سے بچا سکتے ہیں. کئی میڈیسنس میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، میمنٹیڈین ہے جو کہ ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اس میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں، جیسے لونڈبیک کی ایبیکسا ہے. اس طرح سے دوسری بھی اور بھی میڈیسنس ہیں جو کہ میمنٹیڈین ایک مین پروٹیکٹیو رول ایک پلے کر رہی ہوتی ہے کہ ڈیزیز کو مزید ورسن ہونے سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو، فارگیٹفلنس کو اور اس چیز کو اولڈ ایج میں اگنور نہ کیا جائے، بلکہ ایک کیئر کی ضرورت ہے. کیئر سے مراد مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، ان چیزوں کو مزید بگڑنے سے نہ بڑھنا دیا جائے. پیشنٹ کو پراپرلی طور پر اس چیز کا احساس کیا جائے کہ آپ اس بخوبی اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب اس میں بھولنا ہے، اس میں کئی دفعہ پیشنٹ کو اونچی آواز میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے جیسے اسے سنائی نہیں دیتا، بٹ جب کہ ہیئرنگ پرابلمس نہیں ہوتی ہیں. پھر وہ واش روم کئی دفعہ جاتے ہیں تو واش روم سے اٹھنا یا جانا، بار بار جانا، تو یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ جو کہ ایک الزیمرز ڈیزیز کی طرف ہے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس چیز کو ذرا بہترین طور پر سمجھا جائے، پیشنٹس کی پراپر طور پر کیئر کی جائے، اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیا جائے، جس میں خاص طور پہ نیورو سائیکائٹرسٹ یا نیورولوجسٹ سے ضرور رجوع کیا جائے. اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. یہ ہم اکثر اپنے اولڈ ایج پرسنس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا ہو چکا ہے، یا ان کو ایک بیڈ نیم سے، بیڈ لینگویج سے ہم بلا رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ قدرتاً بالکل غلط چیز ہے، اور اس کو سمجھا جائے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے آخری دم تک اگر یہ چیز ہو گئی ہے، آ جاتی ہے، تو اس کو پراپرلی کریں. اور اس چیز کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب لائف سٹائل یا بیہیویئرل چینجز جوں بڑھتی جائیں گی، یعنی اس کے بیہیویئرل چینجز بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہوگا یہ کہ مورٹیلٹی ریٹ کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں.